بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر کا دوسرا حصہ۔ بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چلتے نظر آتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، گویا وہ ایک سمت میں چلتے چلتے واپس پلٹ رہے ہیں، پھر چلتے چلتے نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں، گویا وہ کہیں دہک کر چھپ گئے ہیں۔ ان ستاروں کی یہ گردش اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا عجیب مظہر ہے، اس لیے ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ صبح کے وقت عموماً ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے جسے باد نسیم کہا جاتا ہے۔ اس ہوا کے چلنے کو بڑی بلاغت کے ساتھ صبح کے سانس لینے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے قرآن کریم لایا کرتے تھے، یعنی دوسرے فرشتے ان کی بات مانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی انسان کی صورت میں آیا کرتے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں اپنی اصلی صورت میں دیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ اس موقع پر وہ افق پر اپنی اصل صورت میں بھی آپ کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل سورہ نجم میں پیچھے گزر چکی ہے۔ اس موقع پر اس صورت کے حواشی نمبر 2، 13 اور 4 ضرور دیکھ لیجئے جائیں۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے غیب کی جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ انہیں لوگوں سے چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ سب کے سامنے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ کاہن کہلاتے تھے وہ بھی غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے تھے اور شیطانوں سے دوستی کر کے ان سے کچھ جھوٹی سچی باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن جب لوگ ان سے پوچھتے تو وہ انہیں فیس لیے بغیر کچھ بتانے سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہے ہیں کہ تم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے ہو، حالانکہ کاہن تو تمہیں جھوٹی باتیں بتانے میں بھی بڑے بخل سے کام لیتے ہیں اور پیسے لیے بغیر کچھ نہیں بتاتے، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی جو سچی باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ بتانے میں بھی نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ اس پر کوئی معاوضہ مانگتے ہیں۔